السلام علیکم، یہ خان ٹی وی ہے۔ میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی کیا ہے، یا انسان ہے یا اس کا وجود ہے یا نہیں۔ تو مغز جو ہے، دماغ جو ہے، وہ اصل ہے۔ یعنی ایک عبادت کی آپ نے اور اس میں اگر دعا نہ ہو تو عبادت خالی ہے۔ دعا اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے تعلق رکھنا ہے تو آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، ہر وقت مانگنا ہوگا۔ اللہ کی پہلے تعریف کرنی ہوگی، پھر اللہ سے مانگنا ہوگا۔ جو دعا نہیں مانگتا اللہ سے اس سے ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نماز دعا سے شروع اور دعا پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن دعا سے شروع اور دعا پر ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا اللہ سے تعلق اور مانگنے کا ذریعہ ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتا، جسے اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، جو اللہ سے قریب نہیں ہوتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگتا۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ قرآن جو شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا، تو الحمدللہ یعنی ہماری زندگی جو ہے، ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی سے مانگے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا تعلق ہر وقت اللہ کی ذات سے ہو، اور اللہ کا ایک مقام ہمارے دل میں ہو، اور اللہ کا ڈر ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہمارا یقین ہو۔ یقین بنتا کیسے ہے؟ یقین بنتا ہے بار بار ایک چیز کو کہنے اور سننے سے، پھر دل جو ہے اس کا یقین کرتا ہے۔ جو ہم دنیا میں بات کرتے ہیں، اگر ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، جائیداد کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا یقین جائیداد پہ بنتا ہے۔ پیسے کی بات کرتے ہیں تو پیسے پہ یقین بنتا ہے۔ اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین پہ یقین آتا ہے۔ اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو اس کا یقین آتا ہے۔ تو جتنی ہم بات کرتے اور جتنی بات ہم سنتے ہیں، اس سے ہمارا یقین بنتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ صبح کی ابتدا سے لے کے شام تک اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو اور اپنے آپ کو وقف کریں۔ کس چیز کے لیے؟ ایسی مجلسوں میں بیٹھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، جو نماز ادا کرنے والے ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، جو نیک کام کرنے والے ہوں۔ ہاں، مگر ان لوگوں میں بھی بیٹھنا ہے جو ان سے دور ہیں۔ وہاں اس لیے جانا ہے، وہاں جا کر ان کو نصیحت کرنی ہے۔ الدین و نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے۔ تو ہم نے وہاں جا کے انہیں بتانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں راغب کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کو حوصلہ دے کے اللہ کی طرف رجوع کرانا ہے، تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے تعلق پیدا کریں، اور اس دنیا سے جائیں تو کامیاب ہو جائیں۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، کھربوں انسان دنیا میں آ کر چلے گئے اور ہم بھی نہیں رہیں گے۔ جو پیدا ہو گیا اس نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم بھولتے کیوں ہیں موت کو؟ کیونکہ جب ہم دنیا کی باتوں میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، ہم اپنے کمیونیکیشن سسٹم میں ایسا ہو گیا کہ اب تو بہت ہی زیادہ انسان مصروف ہو گیا ہے، ہر وقت خبریں اور ہر وقت دنیا کی باتیں، اور اس میں اللہ کی بات رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایسے ماحول میں رہنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے ارد گرد ایسے ماحول کو گھر میں بھی بنانا ہے اور باہر بھی بنانا ہے۔ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، جن کی باتوں میں بار بار اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت سے کرتے ہیں۔ تو جب ان میں گروہ میں ہم شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت میں اسی گروہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے، ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اور خود کو دعوت کے کام کے لیے لگانا، کہ انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ کیونکہ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں سب سے اچھی بات اللہ نے فرمایا اس شخص کی ہے
کس شخص کی بات سب سے اچھی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت سچ بولنا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو سچ بولو، تو پھر اللہ کریں گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ ہمارے اعمال کو ٹھیک کریں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو انسان سچ نہیں بولے گا، اللہ نہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، نہ اس کے اعمال کو صحیح کریں گے، اور نماز پڑھتا نظر آئے گا مگر وہ اہدنا الصراط المستقیم اس کے دل میں نہیں ہوگا، اللہ سے وہ ہدایت کا راستہ مانگ نہیں رہا ہوگا۔ صرف وہ زبان جو صبح سے شام تک سچ بولتی ہے، سچ بولنے والے لوگ ہی اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ آج جو ہماری تباہی کی وجہ ہو گئی ہے کہ ہم نے حضور کی اس پیاری اس مبارک سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں کوئی خالص چیز کھانے کے لیے بھی نہیں ملتی، نہ دودھ ملتا ہے، نہ گھی ملتا ہے، نہ مکھن ملتا ہے، مردار جانور ہم نے کھا لیے، گدھے کھا لیے، کتے کھا لیے، کیا کچھ نہیں کھا لیا، مردار، مریض، بیمار، مری ہوئی مرغیاں۔ ہم کیوں؟ سود، رشوت، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ کیوں زندگی کا حصہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کی ایک مبارک سنت کو چھوڑ دیا جو سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو پکڑیں گے۔ اللہ پاک جو ہے پھر ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولنے والے اور ناشکرے ہیں۔ ناشکرے ہیں جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، اور جھوٹ بولنے والے مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جو جھوٹ بولے گا وہ منافق ہو جاتا ہے۔ تو منافقت سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو پکڑنا ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ حضرت امام حسین نے جو ہے شہادت کا رتبہ کیا، اور اہل بیت سارے کے سارے شہید ہوئے، کس لیے؟ سچ کے لیے، حق کے لیے آپ نے قربانی دی ہے۔ اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ان کی قربانی جو ہے وہ سچ اور حق کے لیے ہے، اور ہم نہیں سمجھ رہے اس چیز کو۔ تو حسینی وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں، اور وہ یزیدی ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔